بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو کا قتل۔ سامری جادوگر کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب پریشان ہو گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے ساتھ ساتھ بے پناہ حیرانی اور پریشانی لہرا رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے خاص میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک وہاں سامری جادوگر کا ہیولہ نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر افراسیاب جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سامری جادوگر کو سلام کیا۔ سامری جادوگر، آپ یہاں اس وقت؟ اس نے حیرت سے سامری جادوگر کے ہیولے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں افراسیاب، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے خود تمہارے پاس آنا پڑا۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، سامری جادوگر کے ہیولے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خبردار کرنے؟ کس بات سے خبردار کرنے آئے ہو سامری جادوگر آپ مجھے؟ کیا کوئی خطرے والی بات ہے؟ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں افراسیاب، بات تو خطرے والی ہے، ایک نہایت سنگین اور خوفناک خطرہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس خطرے کا کوئی نہ کوئی سدباب کر لو، ورنہ تمہارا طلسم اور تمہاری زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتے وہ بے حد سرپھرا اور بد دماغ ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں اور تمہارے طلسم و شربا کو لمحوں میں ختم کر سکتا ہے۔ اس کے پاس بہت سی طاقتیں ہیں، اتنی طاقت کس کے مقابلے میں سمجھ لو کہ میری طاقت بھی کچھ نہیں، سامری جادوگر کے ہیولے نے پریشان کن لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر افراسیاب کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی لہرانے لگی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا آقا، کیا آپ عمرو یار کی بات کر رہے ہیں یا سردار امیر حمزہ کی؟ کیا انہوں نے طلسم کی جانب سے پیش قدمی شروع کر دی ہے؟ مگر ان کی طاقت اور آپ کی طاقت کا کیا مقابلہ؟ وہ تو افراسیاب نے حیران اور پریشان کہتے ہوئے کہا، میں عمرو یار یا سردار امیر حمزہ کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی انہوں نے طلسم کی جانب پیش قدمی کی ہے۔ میں تو تمہیں ان سے بھی بڑے خطرے سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ اس خطرے کا نام غٹال جادوگر ہے، سامری جادوگر کے ہیولے نے کہا، اور غٹال جادوگر کا نام سن کر افراسیاب جادوگر اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پیروں پر کوئی وزنی چیز آ گری ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں اور اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہو گئے۔ گٹال جادوگر؟ کیا آپ گٹال جادوگر کی بات کر رہے ہیں، جو کالے دیوتا کا خاص پجاری ہے، جو اصل میں دوسرا بڑا کالا دیوتا ہے؟ افراسیاب نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شہنشاہ افراسیاب جس کا پورے طلسم میں روب و دبدبا تھا، جس کے نام سے بڑے جادوگر تھر تھر کانپتا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب غٹال جادوگر کا نام سن کر یوں لرز رہا تھا جیسے اس نے سامری جادوگر کے منہ سے اپنی مسنح کا نام سن لیا ہو۔ ہاں افراسیاب، میں اسی کالے پجاری کی بات کر رہا ہوں۔ اسے کالے جادوگر دیوتا نے کسی بات سے ناراض ہو کر اپنے محبت سے نکال دیا ہے۔ وہ کالے جادوگر دیوتا کے محبت سے نکل کر اس دنیا میں آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے اس کے ارادوں کا علم ہے۔ وہ تمہارے اس طلسم میں پہنچے گا، اس کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارا خاتمہ کر دے اور طلسم و شربا پر قبضہ کر لے۔ تمہاری اور اس کی دشمنی ایک عرصے سے چل رہی تھی، اس وقت وہ کمزور تھا اور تم طاقتور۔ وہ تم سے شکست کھا کر وہ کالے پہاڑوں کے دیوتا کالے جادوگر کے پاس چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے کالے دیوتا کی اتنی پوجا، اتنی خدمت کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شمار کالے پجاریوں میں ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ تمام کالے پجاریوں کا سردار بن گیا، اور پھر رفتہ رفتہ اس نے اپنی ذہانت اور طاقت کے بل بوتے پر تمام پجاریوں کا خاتمہ کر دیا اور خود کالے جادوگر دیوتا سب سے بڑا اور خاص پجاری بن گیا، یہاں تک کہ اس نے کالے جادوگر کے تمام اختیارات خود لے لے اور دوسرا بڑا جادوگر بن گیا۔ یہ بات تمہارے علم میں بھی ہے کہ تمام جادوگر اور جادوگر دیوتا کا بڑا دیوتا کالا جادوگر اور کالے جادوگر دیوتا کے پجاری کی جادوگروں کے سامنے کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ افراسیاب، غٹال جادوگر اب صرف ہی جادوگر نہیں، دیکھا جائے تو دوسرے تمام جادوگروں کا ایک طرح سے دیوتا ہے، اور دیوتا کا مقابلہ صرف دیوتا ہی کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے عام اور چھوٹے جادوگر اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اس کے سینے سے تمہاری دشمنی کی آگ اسی طرح بڑھ رہی ہے۔ اس نے بوبت سے نکلتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ وہ دنیا کے شیطانوں کا شیطان بن کر اب سب سے پہلے وہ تمہیں اور تمہارے طلسم کا خاتمہ کرے گا۔ بس تم یہ جان لو کہ وہ اس وقت دنیا کے تمام انسانوں، جانوروں، جادوگروں، جنوں، دیوں اور پریوں کا دیوتا بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے پاس جو ذہانت اور جتنی طاقت ہے، اس کے بعد کوئی بعید نہیں کہ وہ کیا کر گزرے۔ افراسیاب، میں تمہیں اس بات سے خبردار کر رہا ہوں، اس کا مقابلہ نہ تم کر سکتے ہو، نہ میں، نہ کوئی اور۔ اسی لیے تم اس طلسم کو چھوڑ دو اور دور سیاہ وادیوں کے سیاہ دلدلوں کے سیاہ گہرائیوں میں چلے جاؤ۔ جب تک وہ اس دنیا میں رہے گا تمہاری زندگی خطرے میں رہے گی، انتہائی خطرے میں۔ سامری جادوگر کا ہیولہ کہتا چلا گیا، اور اس کی بات سے جیسے افراسیاب کا چہرہ سوکھے ہوئے پتوں کی طرح خشک ہو جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر خوف و ہراس اتر آیا تھا جیسے وہ اس حیرت اور خوف کے باعث مر ہی جائے گا۔ اف، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ غٹال جادوگر طلسم و شربا میں آ رہا ہے، مگر اوہ اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے سچ مچ مار دے گا، صرف مجھے ہی نہیں، وہ تو میرے سارے طلسم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا،
ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے بری طرح سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا، ایسا ضرور ہوگا افراسیاب۔ گٹال جادوگر شیطان کا دوسرا نام ہے، وہ ایک بار جو ٹھان لیتا ہے اسے کر کے ہی رہتا ہے۔ پہلے اور بات تھی، مگر اب وہ کالا پجاری ہے اور کالے پجاری کی کالی طاقتوں کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، اسے روکنے والا نہیں ہے کوئی۔ میری بات مانو افراسیاب اور خود کو محفوظ کر لو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ سامری جادوگر کے ہیولے نے کہا۔ نہیں نہیں آقا، میں مرنا نہیں چاہتا، میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالی وادیوں میں غائب ہو جاؤں گا۔ مگر آقا، میرا منصب، میرا وقار اور میرا طلسم ان کا کیا بنے گا؟ کیا مجھے ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونا پڑے گا؟ افراسیاب نے جلدی جلدی سے کہا۔ جان سے بڑھ کر قیمتی اور کچھ نہیں ہوتا افراسیاب۔ جان ہے تو جہان ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اگر تم زندہ رہے تو ہو سکتا ہے تمہارا نام، مقام اور سب کچھ تمہیں واپس مل جائے۔ اس وقت صرف تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو، باقی سب کچھ بھول جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ سامری جادوگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور افراسیاب نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ آقا، کسی طرح آپ گٹال جادوگر کو روک نہیں سکتے؟ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہاں نہ آئے؟ افراسیاب نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پر امید نظروں سے سامری جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں افراسیاب، ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے روکنا میرا اختیار ہے۔ میں مجبور ہوں۔ دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے کالا پجاری ہونے کی وجہ سے میرا بھی دیوتا اور میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری روح کو بھی اپنا غلام بنا لے، اس کے بس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ سامری جادوگر کے ہیولے نے مایوس لہجے میں کہا اور افراسیاب کا تاریک چہرہ اور تاریک ہو گیا۔ اف، اب میں کیا کروں؟ کیا مجھے واقعی ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں گم ہونا پڑ جائے گا؟ اف، کس قدر اذیت ناک سزا ہوگی یہ میرے لیے۔ ایسی پریشانی میں زندگی میں پہلی بار مبتلا ہو رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ افراسیاب نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تم سے پھر کہوں گا کہ میرا مشورہ مانو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے سامنے آ گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، سامری جادوگر کے ہیولے نے کہا اور افراسیاب کا جواب سنے بغیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ آقا، سامری آقا، میری بات تو سنیے آقا۔ آقا، افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں سامری جادوگر کو پکارا، مگر سامری جادوگر کا ہیولا وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ افراسیاب کے لاکھ پکارنے پر بھی وہ واپس نہ آیا تھا اور افراسیاب شدید پریشانی کے عالم میں اپنی مٹھیاں بینچنے لگا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسی وقت وہاں ایک کاغذی پتلا نمودار ہوا۔ اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں افراسیاب کو سلام کیا۔ آقا، ملکہ حیرت جادو آپ سے شرف ملاقات کے لیے حاضر ہونے کی اجازت چاہ رہی ہیں، اس نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا اور افراسیاب چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ ہوں، بھجوا انہیں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پتلا سر ہلا کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے سے ملکہ حیرت جادو بڑے ناز اور کروف سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں افراسیاب کو سلام کیا۔ آؤ حیرت جادو، بہت اچھے وقت پر آئی ہو۔ آؤ، اس وقت ہمیں تمہاری اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ افراسیاب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور خوف کے علامات دیکھ کر ملکہ حیرت جادو چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ نصیب دشمنا، آپ کے چہرے پر اس قدر خوف اور پریشانی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا عالم پناہ؟ اس نے آگے بڑھ کر نہایت محبت سے افراسیاب کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت ہم بہت پریشان ہیں ملکہ حیرت جادو، بہت پریشان، افراسیاب نے کہا اور ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ کیا شہنشاہ جادوگراں اور پریشان، اور آپ کے چہرے پر اس قدر خوف، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں عالم پناہ؟ ملکہ حیرت جادو نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ یہ پریشانی اور خوف بلا وجہ نہیں ہے ملکہ حیرت جادو، بات ہی کچھ ایسی ہے، تم سنو گی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ گٹال جادوگر کو جانتی ہو؟ کالے شیطان کے کالی پجاری دیوتا کو کبھی نام سنا ہے اس کا؟ افراسیاب نے غور سے ملکہ حیرت جادو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گٹال جادوگر، کالے شیطان کا کالا پجاری؟ نہیں آقا، یہ تو نام میں آپ کے منہ سے پہلی بار سن رہی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا ہے اور کون ہے وہ؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ او، تم ہمارے سب سے پرانے اور خطرناک دشمن گٹال جادوگر کو نہیں جانتی؟ حیرت ہے۔ بہرحال سنو، گٹال جادوگر کالے جادو کے کالے دیوتا یعنی شیطان کا سب سے بڑا اور طاقتور کالا پجاری ہے۔ اس کی طاقتوں کا اندازہ تم صرف اس بات سے لگا لو کہ اس کے نام سے بڑا جادوگر کانپتا ہے، اور نہ صرف عام جادوگر بلکہ سامری جادوگر کی روح بھی اس جادوگر سے خوف زدہ ہے۔ اس وقت کالے دیوتا کے بعد جادو کی سب سے بڑی طاقت اس کالے پجاری گٹال جادوگر کے پاس ہے، اور وہ کئی دیوتوں کا دیوتا ہے۔ اسی لیے دوسرے جادوگروں کے ساتھ ساتھ سامری جادوگر بھی اس کے آگے بے بس ہے، وہ بھی اس کالے جادوگر کا غلام ہے۔
اور تم جانتی نہیں وہ میرا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج سے بہت پہلے اس کا اور میرا اینٹ کتے کا ویر تھا۔ اس وقت میری طاقت عروج پر تھی، طاقت اس وقت اس کے پاس بھی کم نہ تھی، مگر وہ میری طاقتوں کے آگے ابھی بچہ تھا۔ میں نے اسے ایسی عبرتناک شکست دی کہ اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں وہ اب کبھی نہیں لوٹے گا۔ مگر افراسیاب یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مگر کیا کہا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ ملکہ حیرت جادو نے پریشانی کے عالم میں بے قراری سے پوچھا۔ مگر اب مجھے سامری جادوگر سے اطلاع ملی ہے کہ کالے شیطان دیوتا نے کسی بات سے ناراض ہو کر اسے اپنے محبت سے نکال دیا ہے اور وہ تاریکیوں سے نکل کر اس دنیا میں آ گیا ہے اور وہ سب سے پہلے اپنے دشمن یعنی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ میرے طلسم کو بھی تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس دنیا کے تمام جادوگروں، انسانوں، جانوروں، جنوں اور دیووں کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو، اس کے پاس بے پناہ طاقتیں ہیں، اتنی طاقتیں کہ سامری جادوگر کا خیال ہے کہ اگر میں اس کے سامنے آیا تو وہ ایک لمحے میں مجھے اور میری روح کو بھی جلا کر خاکستر کر دے گا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں اگر گٹال جادوگر سے اپنی جان بچانا چاہتا ہوں تو میں سیاہ وادی کی سیاہ دلدل کی سیاہی میں جا کر چھپ جاؤں۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ افراسیاب پریشانی کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر بھی سچ مچ پریشانی پھیل گئی۔ اوہ، یہ تو واقعی بے حد خوفناک صورتحال ہے کہ اس جادوگر کو کسی طرح روکا نہیں جا سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ جادوگر یہاں آئے نہ، یا آئے بھی تو وہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیا آپ اس سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ حیرت جادو افراسیاب کے منہ سے انتہائی گراہٹ امیز انداز میں نکلا۔ عالم پناہ، افراسیاب کا لہجہ سن کر ملکہ حیرت جادو ڈر گئی۔ ملکہ حیرت جادو، ہم شہنشاہ جادوگراں ہیں، سارے کے سارے جادوگر ہمارے تابع، ہمارے غلام ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے اور طاقتور سے طاقتور جادوگر کو بھی اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم اپنے سب سے بڑے دشمن کے سامنے جھک جائیں اور اس سے معافی مانگیں؟ افراسیاب نے سرخ سرخ آنکھوں سے ملکہ حیرت جادو کو گورتے ہوئے کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں عالم پناہ، میں تو آپ کی بلائی کے لیے عرض کر رہی تھی۔ یہ آپ بھی تو سوچئے کہ آپ اپنے دشمن کے خلاف کالی طریقوں میں جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ شہنشاہ کے اصول کے مزاج کے خلاف نہیں ہوگا؟ کیا یہ بزدلانہ حرکت نہ ہوگی؟ آپ کا وقار، آپ کا مقام، کیا آپ ایسی بزدلانہ حرکت کر سکیں گے؟ اگر آپ طریقوں میں کھو گئے تو لوگ، میرا مطلب ہے کہ آپ کی رعایا کیا سوچے گی؟ کیا ان کا شہنشاہ ایک جادوگر سے خوفزدہ ہو کر تاریکیوں میں کھو گیا ہے تو کیا آپ کی وہ عزت اور وقار برقرار رہ سکے گا؟ نہیں عالم پناہ، دشمن سے خائف ہو کر بھاگ جانا آپ جیسے عالی مقام اور طاقتور جادوگر کو زیب نہیں دیتا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ او نہیں، تو تم ہی بتا دو کہ ہم کیا کریں؟ افراسیاب نے جھلا کر کہا۔ عالم پناہ، اس دنیا میں ہر درد کی دوا موجود ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شیر ہے تو اس پر سوا شیر بھی موجود ہے۔ جس طرح ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے، اسی طرح اس گٹال جادوگر کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ آپ گھبرائیں نہیں اور نہ ہی اپنا طلسم چھوڑنے کے بارے میں سوچئے۔ گٹال جادوگر اگر کالے شیطان کا پجاری ہے تو میں بھی پہلے کالے دیوتا کی کنیز رہ چکی ہوں۔ انہوں نے میری خدمت اور محنت کا ایک صلہ دیا ہے، وہ صلہ ایک کالی کھوپڑی ہے۔ اس کالی کھوپڑی میں کالے دیوتا کی بے پناہ قوتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر آپ مجھے حکم دے تو میں اس کالی کھوپڑی سے معلوم کر سکتی ہوں کہ گٹال جادوگر اس وقت کہاں ہے اور ہم اس سے بچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو کہتی چلی گئی اور اس کی بات سن کر افراسیاب کی آنکھوں کے بجھے ہوئے چراغ جیسے دوبارہ جل اٹھے ہوں اور اس کے چہرے پر امید کی کرنیں لہرانے لگیں۔ اوہ کالی کھوپڑی، واقعی ہم تو کالی کھوپڑی کو بھول ہی گئے تھے۔ ملکہ حیرت جادو، تم اس وقت اندھیرے میں ہمارے لیے روشنی کی کرن بن کر آئی ہو، ورنہ سچ مچ ہم سامری جادوگر کی بات سن کر مایوس ہی ہو گئے تھے۔ تم جلدی سے اس کالی کھوپڑی کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ ہم اس وقت گٹال جادوگر سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ افراسیاب نے پرجوش لہجے میں کہا اور ملکہ حیرت جادو مسکرا دی۔ اس نے سر اونچا کیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر ادھر ادھر گمانے لگی، آنکھیں بند کر کے وہ ساتھ ساتھ کوئی منتر پڑھنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول لی اور ہوا میں اچانک ہاتھ مار کر کوئی چیز پکڑ لی۔ وہ چیز کالے رنگ کی ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ دو سوراخ تھے اور ان سے سرخ رنگ کی تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ملکہ حیرت جادو نے اس کھوپڑی کا رخ اپنے چہرے کی طرف کر لیا۔ کالی کھوپڑی، میں کالے دیوتا کے نام پر تمہیں حکم دیتی ہوں کہ زندہ ہو جاؤ کالی کھوپڑی۔ اس نے بے پناہ کرخت لہجے میں کہا اور کالی کھوپڑی کا سیاہ رنگ ہلکا ہلکا سرخی مائل ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سوراخوں سے نکلنے والی سرخ روشنی زردی مائل ہو گئی۔ میں کالے دیوتا کے نام پر زندہ ہو گئی ہوں۔ ملکہ حیرت جادو، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اچانک کھوپڑی کے منہ سے کڑکڑاتے ہوئے لہجے میں نکلا۔ کالی کھوپڑی،
ہم نے تمہیں اس لیے زندہ کیا ہے کہ تم سے گٹال جادوگر کا پتہ لگوانا چاہتی ہوں۔ وہ کون ہے، کہاں ہے اور ہم اسے کس طرح سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ اگر ہلاک نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں کوئی ایسا طریقہ ہی بتا دو کہ وہ ہمارے بس میں آ جائے، ملکہ حیر جادو نے اسی طرح کڑکدار انداز میں کہا۔ گٹال جادوگر کالے دیوتا کا سب سے بڑا پجاری ہے۔ وہ اس وقت کالی غاروں میں چھپا ہوا ہے تاکہ زمین پر رہنے کے لیے اس کے جادو اس کے ساتھ رہیں اور اس کا بھرپور استعمال کر سکیں۔ اسے تم میں سے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کو موت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم اس کو قابو کر سکو۔ اس بات کو بھول جاؤ، تمہیں سامری جادوگر نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جب تک گٹال جادوگر اس دنیا پر موجود ہے تم تاریکیوں میں گم ہو جاؤ، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ کھوپڑی نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو اور افراسیاب کے چہرے پر ایک بار پھر شدید پریشانی کے سائے پھیل گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کالی کھوپڑی؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کالے دیوتا کی خاص کنیز رہ چکی ہوں۔ میری خدمات اور پوجا سے خوش ہو کر انہوں نے تمہیں میرے سپرد کیا تھا اور کہا تھا کہ تم میری ہر خواہش بچا لاؤ گی اور آڑے وقت میں میرے کام آؤ گی، مگر تم اس وقت میری مدد کرنے کی بجائے گٹال جادوگر کی طرفداری کر رہی ہو۔ کیوں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اسے ہلاک نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا کہ گٹال جادوگر کو اس کے ارادوں سے باز رکھا جائے۔ تم جانتی ہو کہ اس کے ارادے نیک نہیں ہے، وہ ہمیں مارنا ہی چاہتا ہے، لیکن وہ ہمیں مارنے کے ساتھ ساتھ اس ساری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ نہیں کالی کھوپڑی، نہیں۔ مطلب پرست اور خود غرض جادوگر کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ جہاں اس نے دیکھا کہ باقی سارے دیوتا اس کی مٹھی میں آ گئے ہیں تو اس کے غرور میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کالے دیوتا کے خلاف بھی بغاوت کر دے۔ ذرا سوچو، اگر دوسرے دیوتا مل کر کالے دیوتا پر حملہ کر دیں تو کالا دیوتا کب تک ان سے خود کو بچا سکے گا؟ گٹال جادوگر نے ان سب کو اپنے بس میں کرنے کے بعد ایسا ضرور کرے گا کہ وہ کالے دیوتا کو بھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں۔ ملکہ حیرت جادو غصیلے لہجے میں کہتی چلی گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو ملکہ حیرت جادو، گٹال جادوگر کا اصل ارادہ بھی یہی ہے۔ اس نے کئی بار کالے دیوتا کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی تھیں، وہ خود دیوتا بننا چاہتا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے تو دیوتا نے اس کو اپنے محبت سے نکالا تھا، وہ اس کی طاقتیں چھین سکتے تھے، مگر چونکہ گٹال جادوگر ان کا ایک بہت بڑا اور مہان پجاری ہے، اسی لیے وہ اسے زمین پر بھیج کر ایک موقع دینا چاہتے ہیں، اور تم دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گٹال جادوگر تلسم ہوشربا میں اس وقت نہیں آ سکتا جب تک تم خود اس کو تلسم میں نہ لے آؤ۔ وہ تلسم میں گھسنے کے لیے تمہیں سرحد پر بلائے گا، تم اسے کسی طرح چند دنوں تک ٹالتے رہو۔ اس دوران میں کالے دیوتا سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل بتا دیں اور تمہیں اس سے نجات مل جائے۔ کالی کھوپڑی نے کہا، اور ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد کھوپڑی اس کے ہاتھوں سے غائب ہو گئی اور وہ دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگے وہ کس طرح سے گٹال جادوگر کو تلسم میں آنے سے روکیں۔ وہ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اسی وقت ایک کاغذی پتلا نمودار ہوا اور اسے دیکھ کر وہ دونوں چونک پڑے۔ اوہ سرحدی پتلے، تم یہاں اس وقت؟ کہو کیا بات ہے؟ افراسیاب نے نہایت سنجیدہ لہجے میں پوچھا، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش جھلک رہی تھی۔ آقا، سرحد پر کوئی گٹال جادوگر آیا ہے، وہ تلسم میں داخل ہونے کے لیے راستہ مانگ رہا ہے، میں آپ کا حکم سننے کے لیے آیا ہوں۔ کاغذی پتلے نے سر جھکا کر نہایت موت لہجے میں کہا، اور گٹال جادوگر کا نام سن کر ان کے چہروں کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ دونوں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے ہمیں سرحد پر خود جانا چاہیے، ملکہ حیرت جادو نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر افراسیاب کے منہ سے مارے ہکلاہٹ کے نکلا۔ اگر مگر کو چھوڑیے آقا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کالی کھوپڑی نے کہا کہ جب تک تم اس کو خود اجازت نہیں دیں گے وہ تلسم میں نہیں گھس سکے گا، اور جب تک ہم تلسم میں ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ملکہ حیرت جادو نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور افراسیاب نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہم غیبی حالت میں سرحد پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، افراسیاب نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، اور ملکہ حیرت جادو نے سر ہلا دیا۔ ان دونوں نے اپنے پر کوئی منتر پھونکا اور فوراً غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں غیبی حالت میں سرحد پر آ پہنچے۔ سرحد پر آگ کی دیوار آسمان سے باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں نے کوئی منتر پڑھا اور آگ کی دوسری طرف جھانکنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ آگ کی دوسری طرف ایک نہایت دبلا پتلا سیاہ رنگ کا ایک انسان، جس نے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہن رکھی تھی، کھڑا تھا، جس کا چہرہ بے حد مکروہ اور بھیانک تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا سانپ تھا جسے اس نے گردن سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی شکل کی طرح اس کا لباس بھی بے حد خوفناک نظر آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے لباس پر بے حد ڈراؤنی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ وہ زمین سے چند فٹ اونچا ہوا میں کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر نہ صرف ملکہ حیرت جادو بلکہ افراسیاب تک لرز کر رہ گیا۔ نہ جانے اس کی شکل میں ایسی کیا بات تھی کہ ان کے جسم یوں کانپنے لگے جیسے انہیں شدید سردی لگ رہی ہو۔ اچھا، تو تم آگے ہو افراسیاب؟ او، تمہارے ساتھ ملکہ حیرت جادو بھی ہے؟ بہت خوب، لیکن یہ تم دونوں غائب کیوں ہے؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ باہر کھڑے خوفناک شکل والے جادوگر نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا۔
اس کی آواز بےحد گونجدار اور خوفناک تھی۔ افراد صاحب اور ملکہ حیرت جادو سمجھ گئے کہ ان کی خوشبو سے گٹال جادوگر کو ان کی آمد کا پتہ چل گیا ہے۔ زہر نصیب، خوش آمدید اے گٹال دیوتا۔ افراد صاحب عظیم کالے پجاری کو اپنے تلسم پر آنے کی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ افراد صاحب نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے کہا، لیکن وہ اپنے لہجے کی لرزش کو نہ چھپا سکا تھا۔ اس پر گٹال جادوگر نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا، ہوں اس کا مطلب ہے رسی بھی جل گئی اور اس کے بل بھی نکل گئے۔ بہت خوب، بہت خوب افراد صاحب، ہم خوش ہیں، بہت خوش ہیں، ہم تمہارے تلسم میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں راستہ دو، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور افراد صاحب اور ملکہ حیرت جادو کے جسموں میں لرزش اور زیادہ تیز ہو گئی۔ وہ گٹال جادوگر اصل میں ہم اس آگ میں راستہ نہیں بنا سکتے، اصل میں ہم نے اس آگ میں راستہ بنانے کا ایک واحد راستہ رکھا ہوا ہے اور وہ راستہ باہر ہی کھلتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے کہا، باہر سے کھلتا ہے؟ کیسے؟ ہمیں بتاؤ، ہم راستہ خود کھول لیتے ہیں۔ گٹال جادوگر نے سر ہلا کر کہا، آپ اس تلسم جو کے دائرے میں ہے اس کے گرد موجود آگ کے گرد 10,000 چکر لگائیے، پھر آپ 7 لڑکیوں کے جسم سے خون نکال کر آگ پر اس کے چینٹے ڈالیں اور پھر سرخ آگ کی ابلتی ہوئی دلدل سے زرد گلاب لے آئیں اور ہاں یاد آیا، اسی زرد گلاب کو ایک انسان کے خون سے نہائیں۔ پھر جب اس پھول کو آپ اس آگ کی دیوار کے پاس لائیں گے تو آپ کو دیوار میں خود بخود راستہ مل جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو تیز لہجے میں بولتی چلی گئی اور افراد صاحب تعریفی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے واقعی گٹال جادوگر کو چند دنوں کے لیے الجھانے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اتنے میں کالی کھوپڑی بھی کالے دیوتا سے مشورہ کر لیتی اور ہو سکتا ہے کہ ان کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل مل جاتا۔ او نہیں، تلسم میں داخل ہونے کے لیے تم نے کس قدر نامعقول انتظامات کر رکھے ہیں۔ بہرحال میں یہ شرائط ابھی پوری کیے لیتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر اچانک وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ انتہائی برق رفتاری سے آگ کی دیوار کے گرد گھومنے لگا۔ شروع میں اس کی رفتار ہلکی تھی، مگر پھر اس کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ افراد صاحب اور ملکہ حیرت جادو آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے۔ ارے باپ رے، اس قدر تیز رفتار! اف، یہ تو چند لمحوں میں تلسم کے گرد 10,000 چکر مکمل کر لے گا۔ افراد صاحب نے بکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور واقعی یہی ہوا کہ کچھ دیر بعد گٹال جادوگر اپنے ہوش و حواس میں بالکل پرسکون انداز میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکاوٹ کے اثار نہیں تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھا۔ دوسری شرط کے مطابق 7 زندہ لڑکیوں کے جسموں سے خون نکال لایا ہوں، اس نے چیخ کر کہا اور خون کے چھینٹے آگ پر پھینکے۔ خون پھینک کر وہ پھر غائب ہو گیا۔ اس بار وہ کافی دیر بعد واپس آیا۔ اس کا حلیہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم اور لباس پر گیلی مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا زرد رنگ کا پھول تھا۔ لو ملکہ حیرت جادو، میں کالی دلدل سے زرد گلاب بھی لے آیا ہوں، اب بتاؤ اسے کس کے خون سے رنگنا ہے تاکہ میں اسے لا سکوں اور آگ میں مجھے تلسم میں داخل ہونے کا راستہ مل سکے، اس نے کہا، اور ملکہ حیرت جادو اور افراد صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو تکتے رہ گئے۔ انہیں شاید اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی جادوگر اس قدر تیز رفتار ہو سکتا ہے جو اس قدر مشکل ترین کام صرف چند لمحوں میں سر انجام دے سکتا ہے۔ تم خاموش کیوں ہو ملکہ حیرت جادو اور افراد صاحب؟ اس انسان کا نام بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، میں جلد سے جلد تلسم میں آنا چاہتا ہوں۔ گٹال جادوگر نے چیخ کر افراد صاحب اور ملکہ حیرت جادو کو مخاطب کیا۔ اس انسان کا نام عمرو یار ہے گٹال جادوگر، یہاں سے کچھ فاصلے ہی پر ایک لشکر میں رہتا ہے، اس کو قتل کرو اور اس کا خون اس پھول پر ڈالو تو تمہیں تلسم میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ملکہ حیرت جادو کے منہ سے کھوئے کھوئے لہجے میں نکلا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ دانستگی کے عالم میں بو رہی ہو۔ عمرو یار کا قتل افراد صاحب کے منہ سے نکلا۔ اس کے چہرے پر اچانک بے پناہ خوشی کے اثار ابھر آئے تھے۔ عمرو یار کا قتل، او ہاں گٹال جادوگر، جاؤ جا کر عمرو یار کو قتل کر دو، اس کی لاش کا خون اس پھول پر ڈال دینا، پھر تم اس تلسم میں آسانی سے آ جاؤ گے۔ جاؤ، ملکہ حیرت جادو نے چونکتے ہوئے دوبارہ کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ گٹال جادوگر وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی جیسے انہوں نے دانستگی کے عالم میں ہی صحیح مگر اپنے خیال میں انہوں نے گٹال جادوگر کو ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہو۔ عمرو یار میں جہاں اچھائیاں تھیں وہاں اس میں بہت سی برائیاں بھی تھیں اور سب سے بڑی برائی اس کا لالچ تھا۔ دولت اور خزانے کی لالچ حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو جہنم کی آگ میں بھی چھلانگ لگانا پڑتی تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس کی اکثر مہمات خزانے اور دولت حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ ان مہمات میں اگر اس کو طرح طرح کے اذیت اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا، خطرناک اور خوفناک راستوں پر چلنا پڑتا، مگر اس کے دل میں جنون اور لالچ میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک وہ اپنی مطلوبہ دولت یا خزانے تک نہ پہنچ پاتا۔ دولت کے حصول کے لیے وہ عام لوگوں کو بھی معاف نہ کرتا تھا۔ آئے دن سردار امیر حمزہ تک شکایت پہنچتی رہتی تھی کہ عمرو نے ان کو کس طرح دھوکے سے بے وقوف بنا کر لوٹا ہے۔
سردار امیر حمزہ نے عمرو سے ان کی حرکتوں پر کئی بار اس پر باز پرس کی، مگر عمرو سردار امیر حمزہ سے وقتی طور پر معافی مانگ لیتا، مگر اپنی حرکتوں سے وہ پھر بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس بار تو سردار امیر حمزہ نے عمرو پر انتہائی سختی کر دی تھی۔ اگر اس بار اس کی کوئی شکایت ان تک پہنچی تو وہ عمرو کو دیے ہوئے نہ صرف تمام اعزازات چھین لیں گے، بلکہ اس کے پاس جتنی دولت ہے وہ سب کی سب وہ اپنے قبضے میں لے کر سرکاری خزانے میں جمع کروا دیں گے۔ عمرو یہاں پر سردار امیر حمزہ کی اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ وہ وقتی طور پر سنبھل تو گیا تھا، مگر اس کے دل میں اسی طرح لالچ میں اٹکا ہوا تھا کہ وہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کرے کہ وہ زیادتی سے لوگوں کو لوٹتا رہے اور کسی کو اس پر شک بھی نہ ہو، اور نہ بات کی خبر سردار امیر حمزہ تک پہنچے، مگر لاکھ سوچنے کے باوجود اسے ایسی کوئی ترکیب سجائی نہ دے رہی تھی۔ وہ اس وقت بھی اپنے خیالوں میں گم ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک وہ چلتے چلتے رک گیا۔ اس کی نظریں زمین پر گری ہوئی ایک پوٹلی پر جم گئیں۔ گو کہ پوٹلی وہ سیدھا سی تھی، مگر وہ خاصی پھولی ہوئی تھی۔ اس پر سرکاری مہر بھی لگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پوٹلی ایک پھل فروش کی ریہڑی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ عمرو نے سوچا ہو سکتا ہے اس پوٹلی میں ہیرے جواہرات ہوں یا شاید سونے کے اشرفیاں ہوں۔ اس زمانے میں ایسے ہی پوٹلیاں ہوا کرتی ہیں، اور سرکاری مہریں یا تو ہیرے جواہرات والی پوٹلیوں پر لگائی جاتی ہیں، نہایت اہم والے پیغاموں پر ایسی مہریں ثبت کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عمرو کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس تھیلی میں ضرور ہیرے جواہرات ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس تھیلی کو ریڑھی کے نیچے سے کیسے نکالے۔ سوچتے سوچتے اسے خیال آیا، وہ آگے بڑھا اور پھر جیسے بے خیالی سے وہ ریڑھی سے ٹکرا گیا۔ اچانک ٹکرانے کی وجہ سے بہت سے پھل اچھل کر زمین پر گر پڑے۔ او معاف کیجیے گا بھائی صاحب، میں بے خیالی میں، عمرو نے گھبرا کر ریڑھی والے سے کہا، اور جلدی سے جھک کر اس نے گرے ہوئے پھل اٹھانے لگا۔ پھل اٹھاتے اٹھاتے اس نے کمال ہوشیاری سے پوٹلی اٹھا کر اپنی بغل میں دبا لی۔ اندھا کہیں کا، دیکھ کر نہیں چلتے، سارے پھل گندے کر دیے ہیں۔ ریڑھی والے نے اس کی طرف دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا، اے بھائی صاحب، اندھا وندھا مت کہنا، غلطی سے بے خیالی میں ریڑھی سے ٹکرا گیا تھا، پھل گرے تھے اٹھا تو دیے ہیں، پھر غصہ کس بات کا؟ اس کی بات سن کر عمرو نے جواباً غصے کا اظہار کیا، او نہیں، بے خیالی سے خیال تھا کہاں، اتنی بڑی ریڑھی نظر نہیں آئی تھی تمہیں؟ ریڑھی والا شاید کسی اور پر خار کھائے بیٹھا تھا، اور اس نے عمرو پر ہی غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ عمرو کا اس پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ جس مقصد کے لیے ریڑھی سے ٹکرایا تھا وہ مقصد اس کا پورا ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اس کی بک بک جھک جھک کا کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے جلدی سے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، پوٹلی کی مہر توڑی اور اسے کھول کر جلدی سے اس میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس نے پوٹلی سے ہاتھ نکالا تو اس کا خوشی سے کھلا ہوا چہرہ یک دم مرجھا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس پوٹلی میں ہیرے جواہرات یا اشرفیاں ہوں گی، مگر اس پوٹلی میں صرف ایک پتھر تھا، سفید رنگ کا ایک بڑا سا پتھر، جس کی 7 تراشے ہوئے حصے تھے۔ ان 7 حصوں پر عجیب سی زبان ایک ایک لفظ لکھا ہوا تھا، او نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ایک معمولی پتھر، اور اتنی بڑی تھیلی، اور تھیلی کو ایسے مہر بند کیا ہوا تھا جیسے اس میں کوئی بہت قیمتی پتھر ہو۔ اس نے بڑے سے پتھر کو الٹتے پلٹتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ پتھر پر لکھے ہوئے الفاظ عجیب سی زبان میں تھے جو عمرو کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ لگتا ہے یہ پتھر کسی نے خاص مقصد کے لیے کسی کو اس پیغام دے کر بھیجا ہے، مگر اس پر کیا لکھا ہے؟ اور مہر بھی عجیب سی تھی، نہ جانے کس ملک کی ہے، کون اسے یہاں لایا تھا، اور یہ پتھر اسے کس نے پہچاننا تھا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے سوچنے لگا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور زور سے دڑدڑایا جانے لگا، اور دروازہ اس زور سے دڑدڑایا گیا تھا کہ سوچ میں کھویا ہوا عمرو بری طرح سے بکھلا گیا، اور پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کون ہے؟ اس نے اٹھ کر جلدی سے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ عمرو دروازہ کھولو، کیا کر رہے ہو اندر؟ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ باہر سے چاند تارا بیگم کی غصیلی آواز سنائی دی، اور عمرو نے بکھلا کر جلدی سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ کنڈی کھولتے ہی چاند تارا ایک دھماکے سے دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کہاں ہے؟ میں پوچھتی ہوں کہاں ہے؟ کہاں چھپایا ہے تم نے اسے؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر نہایت غصیلے انداز میں کہا۔ کون؟ کسے چھپایا ہے میں نے بیگم؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو کمرے میں اکیلا ہوں، عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اکیلے؟ او نہیں، اکیلے ہو کر ہی تو سارا مال چھپاتے ہو۔ میں پوچھتی ہوں کہاں چھپایا ہے تم نے؟ پوٹلی، تو اس کا مطلب ہے میرا شک صحیح تھا۔ بتاؤ اس تھیلی کا مال کہاں ہے؟ دیکھو عمرو، سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی، جوتیاں مار مار کر تمہارا برکس نکال دوں گی۔ سیدھی طرح جو چھپایا ہے اس میں سے آدھا مال میرے حوالے کر دو، جلدی کرو جلدی۔ چاند تارا کی نظر خالی پوٹلی پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر جھپٹ کر وہ خالی پوٹلی اٹھا لی، اور تیز تیز لہجے میں عمرو سے بولتی چلی گئی۔ مال؟ کیا کہہ رہی ہو بیگم؟ میں کوئی مال وال نہیں چھپا رہا، اس پوٹلی میں کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے،
اس میں تو صرف ایک پتھر تھا، ہیرے جواہرات ہوں اسی کو تو کہتے ہیں، چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے ہیرے جواہرات کا نام تو نہیں لیا تھا، اور تم مارے گھبراہٹ میں خود ہی کہہ رہے ہو اس میں کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے، اس کا مطلب ہے کہ اس پوٹلی میں ہیرے جواہرات تم نے نکال لیے ہیں۔ ہوں کہاں رکھے ہیں؟ لاؤ دو مجھے، جلدی کرو، چاند طارا بیگم نے نتنے پھیلاتے ہوئے کہا اور پاؤں سے جوتی نکال کر پاؤں میں ہاتھ میں پکڑ لی۔ ارے بیگم کیا کر رہی ہو؟ جوتی کیوں اتاری ہے تم نے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس پوٹلی میں ہیرے نہیں صرف ایک پتھر تھا، پتھر وہ دیکھو وہ پڑا ہے۔ امرو نے اسے جوتی اتارتا دیکھ کر ہکلاتے ہوئے کہا، پتھر؟ اس مہر بند تھیلی میں پتھر؟ مجھے بے وقوف بناتے ہو، مجھے چاند طارا کو؟ ہاں ٹھہرو، میں ابھی تمہاری خبر لیتی ہوں، بتاؤ کہاں ہے ہیرے جواہرات؟ چاند طارا نے ہاتھ مار کر امرو کے سر سے اس کی پگڑی اتار لی اور ٹکا کر زور سے جوتی اس کے سر پر دے ماری۔ امرو کے منہ سے بے اختیار کرہ نکل گئی۔ ہائے بیگم کیا کر رہی ہو؟ مجھ سے قسم لے لو، پوٹلی میں پتھر نہیں ہیرے۔ ارے باپ رے ماما، میرا مطلب ہے۔ امرو گھبراہٹ میں الٹا جملہ بول گیا اور یہی جملہ اس کی شامت کا باعث بن گیا۔ ہوں دیکھا نا، اب نکلی نا منہ سے سیدھی بات۔ لاؤ میرا حصہ، کتنے ہیرے تھے اس تھیلی میں؟ پہلے مجھے ہیرے دو، پھر میں پوچھوں گی کہ تم یہ ہیرے کہاں سے لائے ہو۔ چاند طارا نے اس کے آگے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا۔ او میرا دماغ الٹ گیا، میں الٹا جملہ بول گیا ہوں۔ میرا یقین کرو بیگم، مجھے یہ تھیلی بازار سے ملی تھی، پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا کہ اس میں ہیرے جواہرات یا اشرفیاں ہوں گی، مگر جب میں نے گھر لا کر اسے کھولا تو اس میں سوائے ایک عجیب و غریب پتھر کے اور کچھ نہیں نکلا۔ وہ دیکھو وہ پڑا ہے پتھر، امرو نے جلدی جلدی سے کہا۔ پتھر ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، چاند طارا بیگم نے جوتی ہلاتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ امرو اپنا بچاؤ کرتا چاند طارا نے تابڑ توڑ اس کے سر پر جوتیاں برسانا شروع کر دیں۔ ارے بیگم کیا کر رہی ہو؟ ہائے بیگم، ارے بچاؤ، خدا کے لیے میری بات تو سنو، میں سچ، ہائے ارے بیگم وہ پتھر۔ امرو نے چاند طارا بیگم کے ہاتھ سے جوتی چھپٹی اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، مگر ہتھنی کی طرح پلی ہوئی چاند طارا اسے کہاں چھوڑنے والی تھی۔ اس نے جھپٹ کر امرو کو پکڑ لیا اور زور زور سے اس کے گنجے سر پر ہاتھ مارنے لگی۔ بتاؤ نہیں تو میں مار مار کر تمہاری کھوپڑی گنجی کر دوں گا، بتاؤ۔ وہ اس کے گنجے سر پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ ہائے اف، خدا کے لیے بیگم، کیوں میرے گنجے سر کو مزید گنجا کرنے پر تلی ہو؟ اف، ہائے، ٹھہرو، میری بات سنو، ٹھہرو، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ ارے رک جاؤ، میں دیتا ہوں ہیرے، امرو نے بری طرح مار کھاتے ہوئے چیخ کر کہا، اور چاند طارا کے ہاتھ فوراً رک گئے، وہ بری طرح سے ہانپنے لگی۔ ہوں اب آئے ہو نا سیدھے راستے پر، لاؤ کہاں ہے ہیرے؟ چاند طارا نے بری طرح سے ہانپتے ہوئے کہا۔ اف، ہائے، دیتا ہوں، امرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے اور کراہتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر زمین پر گرا اور ہفت شکل پتھر اٹھا لیا۔ یہ لو ہیرا، یہ ہیرا نکلا ہے اس تھیلی میں سے، موٹی بینس، امرو نے پتھر اٹھا کر چاند طارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آخری جملہ اس نے نہایت آہستگی سے کہا تھا، مگر وہ جملہ اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ اچانک اس کے سامنے کھڑی چاند طارا عورت سے یکدم بھینس بن گئی۔ یہ دیکھ کر امرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ ہائے، یہ چاند طارا کہاں گئی؟ یہ بھینس کہاں سے آ گئی؟ امرو نے بکھلائی ہوئی نظروں سے بھینس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بھینس بری طرح سے ڈگرانے لگی اور بری طرح سے ڈرگراتی ہوئی امرو کی جانب لپکی۔ یہ دیکھ کر امرو یار اور بری طرح سے گھبرا گیا اور ایک طرف بھاگ اٹھا۔ بھینس ڈگراتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ ارے بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ، چاند طارا بیگم، یہ بھینس، ارے کوئی ہے، امرو بھاگتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ بھینس بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ امرو کی چیخیں سن کر اس کے ملازم بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے جو ایک بھینس کے آگے امرو کو ادھر ادھر اچھلتے دیکھا تو وہ بے اختیار ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے بھینس کے بچوں، پکڑو اس نامراد بھینس کو، روکو اسے۔ امرو انہیں ہنستا دیکھ کر چلایا اور ملازم اس کی بات سن کر بھینس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر بھینس ان کی جانب پلٹی اور صورتحال اب یہ تھی کہ امرو ایک جانب کھڑا ہانپ رہا تھا اور بھینسیں ملازموں کے پیچھے بھاگ رہی تھیں اور گھر کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی تھی۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری بھینس، میرا مطلب ہے میری بیوی چاند طارا کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اچانک عورت سے بھینس کیسے بن گئی؟ کہیں یہ پتھر، ارے باپ رے! امرو نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر یکدم زمین پر پھینک دیا۔ یوں ہی پتھر اس نے زمین پر پھینکا، اسی وقت بھاگتی ہوئی بھینس یکدم چاند طارا بن کر اچھلی اور دھپ سے زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر نہ صرف امرو یار بلکہ ملازمین بھی بھجنکے رہ گئے۔ بھینس کی حالت میں بھاگتے بھاگتے چاند طارا بری طرح سے ہانپ رہی تھی اور اس کا سینہ اور پہاڑ کی طرح پھیلا ہوا پیٹ لوہار کی دھونکڑی کی طرح پھول اور پچک رہا تھا، اور اس کے ملازم اپنی اپنی جگہ جیسے پتھر کے بت بنے اس کو ہانپتے ہوا دیکھ رہے تھے۔ تم نے جادو سیکھ لیا ہے امرو؟ تم نے، چاند طارا نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے بری طرح سے ہانپتے ہوئے نہایت خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔
جادو نہیں تو تم چاند تارا بینس اور پھر عورت یہ تو اس پتھر کا کمال معلوم ہوتا ہے۔ عمرو نے آگے بڑھ کر نہ صرف وہ پتھر اٹھا لیا بلکہ اس کی جانب دلچسپ اور حیرت نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ پتھر لے کر چاند تارا کی جانب بڑھا۔ یہ دیکھ کر چاند تارا بری طرح سے چیخ اٹھی اور یوں اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے اس کے جسم میں سپرنگ لگ گئے ہوں۔ نہیں مجھے دوبارہ بینس مت بنانا، اس پتھر کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور پھر بھاگ کر ایک کمرے میں گھس گئی اور اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ عمرو ابھی تک حیران زدہ نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کو خیال آیا۔ اس نے ایک ملازم کی جانب دیکھا جو گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حاتم میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا اور مڑ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ مالک، ملازم نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، آؤ میرے ساتھ، عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حاتم نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور لرزتا کانپتا عمرو کے ساتھ ہو لیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر دو۔ کمرے میں داخل ہو کر عمرو نے حاتم کو حکم دیا اور حاتم کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو گیا۔ اس نے نہایت خوفزدہ نظروں سے عمرو کی طرف دیکھا، پھر مڑ کر لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ شاباش، آؤ ادھر آ کر کھڑے ہو جاؤ، عمرو نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مالک، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حاتم نے لرزتے ہوئے لہجے میں احتجاج کیا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بڑے بڑے بچے ہیں؟ ادھر آؤ، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر، ہاں بس یہاں کھڑے ہو جاؤ، شاباش، عمرو نے کہا اور حاتم خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے پتھر کا رخ اس کی جانب کیا۔ اے پتھر، حاتم کو بکرا بنا دو، اس نے پتھر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ اسی لمحے ملازم حاتم انسان سے بکرا بن کر میں کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر عمرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اے پتھر، اس بکرے کو دوبارہ حاتم بنا دو، عمرو نے کہا اور اسی وقت میں کرتا ہوا بکرا حاتم بن گیا اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور وہ بری طرح سے رونی صورت بنائے کانپ رہا تھا جیسے اس کو جاڑے کا بخار ہو۔ مالک، میری حالت پر رحم کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ یتیم ہو جائیں گے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا اور اس کا انداز دیکھ کر بے اختیار عمرو کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا یار، ٹھیک ہے، جاؤ تم، مگر یاد رکھو تم اس پتھر کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کرو گے اور نہ ہی اپنے بکرا بننے کے متعلق کسی کو بتاؤ گے۔ دوسروں کو بھی سمجھا دینا کہ وہ چاند تارا اور بھینس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرے، ورنہ اس بار میں تم کو بکرے کی بجائے کتا بنا دوں گا اور پھر کبھی اصلی حالت میں نہیں رہوں گا، سمجھے؟ عمرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور حاتم سر ہلاتا ہوا تیزی سے دروازے کی جانب لپکا اور دروازہ کھول کر اس تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا جیسے اس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو۔ اس کی بکھلاہٹ دیکھ کر عمرو یار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ خوب، بہت خوب، یہ تو گڈری میں مجھے سچ مچ کا لال مل گیا، یعنی سچ مچ اس پتھر میں تو طلسماتی قوتیں ہیں۔ اب میں اس سے ایسے کام لوں گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی اور اب میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو میری شکایت لے کر سردار امیر حمزہ کے پاس جاتے تھے۔ عمرو نے بے اختیار اس پتھر کو چوم لیا۔ اس نے پتھر کو جیب میں رکھا اور اپنی پگڑی اٹھا کر اپنے سر پر رکھی اور کپڑے جھاڑتا ہوا کمرے سے نکل کر آیا۔ کمرے سے نکل کر اس نے پلٹ کر دیکھا، چاند تارا اپنے کمرے کے دروازے کی جھری سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی عمرو اس کی طرف پلٹا، اس نے جھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر عمرو کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ارے الٹا ہی محاورہ بول دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں پہلے ذرا باہر کچھ لوگوں سے نپٹ لوں، پھر واپس آ کر تمہاری خبر لیتا ہوں بیگم چاند تارا۔ تم نے مجھے جس قدر جوتے مارے ہیں اس کا گن گن کر بدلہ نہ لیا تو میرا نام عمرو یار نہیں۔ عمرو نے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا اور گڑھ سے باہر نکل آیا۔ جیب سے پتھر نکال کر اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا رخ ایک جوہری کی دکان کی جانب کیا۔ اس جوہری کو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو اکثر عمرو کے ہاتھوں لوٹتا اور پھر سردار امیر حمزہ کے پاس اس کی شکایت لے جاتا اور پھر اصل سے بھی کئی گنا زیادہ سردار امیر حمزہ سے اینٹ کر لے جاتا۔ عمرو نے سب سے پہلے اس کا حساب چکانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں ہی وہ دکان کی طرف بڑھا۔ دکان کا مالک اسے دکان کی طرف آتا دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی سے دکان سے باہر نکل آیا۔ ارے کہاں آ رہے ہو؟ وہیں رک جاؤ، میں کہتا ہوں اپنی جگہ رک جاؤ۔ آج پھر کوئی نئی چال چلنے کا ارادہ لے کر آئے ہو؟ دکاندار ابن سعود نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں چاچا، میں کیا نئی چال چلوں گا، میری تو اپنی چال خراب ہو گئی ہے۔ میں تو ادھر تمہاری گلی سے گزر رہا تھا کہ چاچی نے مجھے روک لیا، انہوں نے تمہارے پاس ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اگر تم ناراض ہو تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، پھر نہ کہنا کہ میں چاچی کا پیغام تمہیں نہیں پہنچایا۔ چاچی کو جب اس بات کا پتہ چلے گا وہ تمہارا کیا حشر کرے گی، یہ تم یا میں ہی نہیں سارا محلہ جانتا ہے، عمرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر ابن سعود گھبرا گیا۔ بیگم نے بھیجا ہے؟ ارے کیا کہا ہے اس نے؟ عمرو میری بات سنو، مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟
اس نے جلدی سے عمرو کے پیچھے آتے ہوئے کہا، شاید وہ اپنی بیوی سے بے حد ڈرتا تھا، میں کیوں بتاؤں، تم تو میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے۔ عمرو نے ضدی بچے کی طرح اٹھلاتے ہوئے کہا، ارے ارے عمرو بیٹا ناراض نہ ہو، وہ تو میں یوں ہی غصے میں کہہ گیا تھا، اچھا مجھے معاف کر دو، یہ دیکھ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بتاؤ اس نیک بخت نے کیا کہا ہے؟ اس نے عمرو کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا اور عمرو مسکرا کر رک گیا۔ اچھا چلو معاف کیا، سنو چاچی نے تمہیں فوراً گھر بلوایا ہے، وہ کہہ رہی ہے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں، بازار سے کچھ چیزیں منگوانی ہیں، آج ملازم بھی نہیں آئے۔ عمرو نے کہا اور ابن سعود نے بیچارگی کے عالم میں سر ہلا دیا، تمہاری مہربانی عمرو، میں جاتا ہوں، تم ذرا دکان میں جا کر ملازموں سے کہو کہ وہ دکان کا خیال رکھیں، میں ذرا گھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، نہ چاچا، میں تمہاری دکان میں نہیں جاؤں گا، تم خود ہی جا کر ان سے کہہ دو، میں تو اس وقت ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، عمرو نے کہا اور جوہری کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر وہ ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر اس نے پتھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے پتھر مجھے ابن سعود بنا دے۔ اس نے یوں ہی کہا، اسی وقت اس کا حلیہ بدلتا ہوا محسوس ہوا، اس نے مسرت برے انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر زنبیل سے شیشہ نکال کر اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگا، اس کی شکل ہو بہو ابن سعود جیسی بن گئی۔ عمرو اطمینان سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا درخت کے پیچھے سے باہر آ گیا۔ ابن سعود اپنی دکان سے نکل کر تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا۔ عمرو نے دیکھا جب وہ ایک گلی میں گھس گیا تو اس نے جلدی سے پتھر کا رخ اس کی جانب کر دیا، اے پتھر اس کو عمرو یار بنا دے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت گلی میں جاتا ہوا ابن سعود عمرو یار بن گیا، وہی لباس، وہی شکل و صورت اور اس کا جسم بھی بالکل عمرو یار جیسا ہو گیا۔ عمرو یار کو ایسا لگا جیسے گلی میں ابن سعود نہیں وہ خود چلا جا رہا ہو۔ اپنی بدلی ہوئی حالت کا غالباً ابن سعود کو پتہ نہیں چلا تھا، وہ اپنے خیالوں میں مگن اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب وہ گلی سے گزرتا ہوا ایک طرف مڑ گیا تو عمرو اپنا لباس درست کرتا ہوا اس کی دکان کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے مالک، آپ تو گھر جا رہے تھے، آپ نے کچھ دیر بعد آنے کا کہا تھا۔ اسے واپس آتا دیکھ کر ایک ملازم نے حیرت سے کہا اور اس کی بات سن کر عمرو دل ہی دل میں ہنس دیا کہ ملازم بھی اسے ابن سعود سمجھ بیٹھا۔ ہاں وہ مجھے یاد آ گیا کہ بیگم نے گھر میں کچھ زیورات منگوائے تھے، ذرا اصلی ہیروں والے زیورات نکالنا، پتہ نہیں اب اسے کون سا زیور پسند ہے کون سا نہیں، عمرو نے کہا اور ملازم نے سر ہلا دیا۔ عمرو بلا شبہ ابن سعود کی آواز نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ اسے ڈر تھا کہیں اس کی آواز ملازم پہچان نہ لیں۔ ملازموں نے 8-10 ہیروں کے بنے زیور نکال کر آگے رکھ دیے۔ عمرو نے زیورات کے ڈبے اٹھا لیے۔ مالک کسی کو آپ کے ساتھ بھیجوں؟ ملازم نے اس سے پوچھا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں یہ سب کچھ اکیلا ہی لے جاؤں گا، تم ذرا دکان کا خیال رکھنا، اور ہاں اس عمرو یار کے بچے سے خاص طور پر ہوشیار رہنا، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تمہیں چکما دے کر تم سے کوئی چیز اینٹ کر لے جائے۔ عمرو نے کہا، آپ بے فکر رہیے مالک، اگر عمرو یار نے غلطی سے بھی اس طرف آنے کی کوشش کی تو ہم اسے مار کر چوہا بنا دیں گے۔ ملازم نے کہا اور اس کی بات سن کر عمرو یار دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس نے دکان سے نکل کر زیورات کے ڈبے اپنی زنبیل میں ڈالے اور اس درخت کی طرف جانے لگا کہ پتھر کی مدد سے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ ابھی وہ درخت سے کچھ دور ہی ہوگا کہ اس کے عقب سے بے پناہ شور سنائی دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک شخص بری طرح سے چیختا ہوا بھاگ کر آ رہا تھا۔ قتل ہو گیا، عمرو یار قتل ہو گیا، اسے کسی نے مار ڈالا، وہ بری طرح سے چیخ رہا تھا اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر عمرو بری طرح سے چونک پڑا۔ لوگ اس کی چیخیں سن کے اس کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عمرو بھی تیزی سے اسی طرف پلٹا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے آگے بڑھ کر اس شخص سے پوچھا۔ چاچا وہ ہے نا عمرو یار، خواجہ عمرو یار، اسے کسی نے مار ڈالا، اس کو کسی بھوت نے قتل کر دیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ اس شخص نے انتہائی خوف کے عالم میں کہا، بھوت نے قتل کر ڈالا ہے عمرو یار کو؟ تمہارا دماغ تو درست ہے، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ عمرو کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا کہ وہ تو اس کے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ہاں چچا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ عمرو یار راستے میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک روشنی سی چمکی اور عمرو یار کی گردن ایک جھٹکے سے کٹ کر دور جا گری اور عمرو یار کا بے دھڑ کا جسم خون کے فوارے چھوڑتا ہوا زمین پر گرتا گیا۔ ماما میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نے اسی طرح خوف کے عالم میں کہا اور کچھ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے جس طرف اس نے گلی میں اشارہ کیا تھا۔ ابے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تو تیرے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں۔ عمرو نے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پھر اچانک جیسے اس کے جسم میں پھرپھری سی آ گئی، ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے ذہن میں اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کے ذہن میں ایک خوفناک بات ابھری تھی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے منہ سے انتہائی خوف بھرے انداز میں نکلا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے اس طرف بھاگ اٹھا جس طرف لوگ بھاگ رہے تھے۔ گٹال جادوگر ملکہ حیرت جادو کے منہ سے عمرو یار کا نام سن کر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سانپ کو زمین پر رکھ دیا
उमरू यार बन कर दिखा, इस सांप की तरफ देखते हुए कहा। एक शोला सा चमका और जमीन पर पड़े हुए सांप की जगह एक अचानक जीता जागता उमरो यार मौजूद हुआ। मैं हूँ उमरो यार, मैं हूँ उमरो यार, इसने गटाल जादूगर की जानिब देखते हुए कहा। हूँ ठीक है, गटाल जादूगर ने हंकारा भरा और फिर आगे बढ़कर इसने उमरो यार की गर्दन पकड़ ली। यूं ही इसने उमरो यार की गर्दन पकड़ी, उमरू दोबारा सांप बनकर इसके हाथ में लटकने लगा। इसने सांप को अपनी गर्दन में डाल लिया, फिर इसने अपने गिर्द दोनों हाथ लहराए और वहां से गायब हो गया। चंद ही लम्हों बाद वो फजा में उड़ता हुआ दिखाई देने लगा। इसकी रफ्तार बेहद तेज थी। वो दोनों बाजू फैलाए किसी परिंदे की तरह उड़ा चला जा रहा था। उड़ते उड़ते वो एक शहर में आ गया। इसने कोई मंत्र पढ़कर अपना जिस्म गायब किया और नीची प्रवास करने लगा। वो गलियों बाजारों में आते जाते लोगों को देखने लगा। कई गलियां बाजार देखे मगर इसे उमरो यार कहीं दिखाई न दिया। मलका हैरत जादू ने कहा था कि वो किसी लश्कर में रहता है। एक लश्कर मैंने मैदान में देखा था। मेरा ख्याल है कि उमरो यार वहीं कहीं होगा, इसने बड़बड़ाते हुए कहा और ऊंची प्रवास के लिए बाजू फैलाने ही लगा था कि अचानक इसकी नजर गली में जाते हुए एक शख्स पर पड़ी। अरे ये तो यही है, खूब, लो उमरो यार तैयार हो जो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर आन पहुंची है। इसने गली में आते हुए उमरो यार की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा और तेजी से उड़ता हुआ इसके पास आकर जमीन पर उतर गया। वो गैबी हालत में न होता तो यकीनन इसे यूं अचानक अपने सामने आसमान से जमीन पर उतरता देखकर उमरू डर जाता, मगर वो मुकम्मल तौर पर गायब था। वो उमरू से कुछ फासले पर इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसके गिर्द कई लोग आ जा रहे थे मगर इसे किसी की परवाह न थी। इसके सामने से आते ही उमरो यार को देखा, फिर इसने हवा में हाथ लहराया। उसी लम्हे इसके हाथ में एक बड़े फल वाली तलवार आ गई। इसने तलवार का दस्ता दोनों हाथों से पकड़कर तलवार सर से बुलंद की और फिर यूं ही उमरो यार इसके सामने आया। इसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। दूसरे ही लम्हे उमरो यार का सर इसकी गर्दन से जुदा होकर दूर जा गिरा और उसका बेधड़ का सर खून के फवारे उड़ाता हुआ दब से जमीन पर गिर पड़ा। उमरो यार का सर यूं अचानक खुद ब खुद इसके तन से जुदा होता देखकर बहुत से लोग बुरी तरह से चीख उठे। इससे पहले कि लोग उमरू की लाश के गिर्द जमा होते, गटाल जादूगर ने जल्दी से तलवार फजा में उछाली और जोर से हाथ हिलाया। उसी वक्त इसके हाथ में जर्द फूल आ गया। इसने जल्दी से जमीन पर गिरे हुए उमरू की लाश की गर्दन से फूल लगा दिया और उसके खून से फूल रंगने लगा। जब सारा फूल सुरख हो गया तो उसने दोनों हाथ फजा में उठाए और जोर से ऊपर की जानिब उछाल दिया और दूसरे ही लम्हे वो तेजी से फजा में बुलंद हो रहा था। लोग उमरू की लाश के गिर्द इकट्ठे होकर बुरी तरह से चीख रहे थे। एक आदमी तो चीखता हुआ इस तरफ भाग उठा, उमरो यार कत्ल हो गया, किसी भूत ने उमरो यार को कत्ल कर दिया। वो चीखता हुआ एक तरफ भाग गया। भूत का नाम सुनकर गटाल जादूगर के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। वो चंद लम्हों तक फजा में सीधा ऊपर उठता रहा, फिर इसने अपना रुख मोड़ा और नहायत तेजी के साथ तिलस्म होशरबा की तरफ उठता चला गया। तिलस्म होशरबा की सरहद के करीब पहुंचकर वो आग की दीवार के करीब उतर आया। अफरा से आप मलका हैरत जादू, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारी आखिरी शर्त भी पूरी कर दी है। मैं फूल को उमरो यार नामी शख्स के खून से गुसल करके ले आया हूँ। कहाँ हो तुम? इसने चीख कर अफरा से आप और मलका हैरत जादू को पुकारा। इसे सिर्फ चंद लम्हे इंतजार करना पड़ा। कुछ देर बाद मलका हैरत जादू की हैरत ज़दा आवाज सुनाई दी। गटाल जादूगर, तो तुम इतनी जल्दी वापिस आ गए और ये सुरख फूल, क्या तुम सचमुच जर्द फूल को उमरो यार के खून का गुसल दे लाए हो? मलका हैरत जादू ने हैरान होते हुए कहा। हाँ हैरत जादू, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? हम गटाल जादूगर हैं। एक तो उमरो यार, तो क्या तुम हमें फूल को 100 या 1000 उमरो यारों के खून का गुसल देने के लिए कहती? हम इतने ही अरसे में फूल सुरख कर लाते। अब बताओ हम इस फूल को आग के कौन से हिस्से में डालें ताकि हमें तिलस्म में दाखिल होने का रास्ता मिल सके? गटाल जादूगर ने इंतहाई मगरूराना लहजे में कहा और दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर बाद इसे फरास्याब की आवाज सुनाई दी। गटाल जादूगर, हमने तुम्हें उमरो यार के खून से इस फूल को गुसल देने के लिए कहा था। तुम ये किसके खून से फूल रंग लाए हो? अफरास्याब के लहजे में दबदबा जोश था। क्या मतलब? क्या ये फूल पर लगा हुआ खून उमरो यार का नहीं है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अफरास्याब। तुमने जिस उमरो यार की बात की थी, हमने इसी उमरो यार के बारे में अपने नाग जादू से पूछा था और हमने बिल्कुल ऐसे ही उमरो यार को हलाक किया है जिसकी शक्ल हमने नाग जादू में देखी थी। गटाल जादूगर ने अपने गुस्से को दबाते हुए तेज लहजे में कहा। तो फिर तुम अपने इसी नाग जादू से दोबारा पूछ लो कि तुमने जिस उमरो यार को कत्ल किया है वो असली है या नकली। अफरास्याब की हंसती हुई आवाज आई और गटाल जादूगर के चेहरे पर गुस्से के आसार दिखाई देने लगे। ओ नहीं, लगता है तुम दोनों मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी की है और जर्द फूल को उमरो यार के खून से ही गुसल दिया है और अब तुम कह रहे हो कि ये खून उमरो यार का नहीं किसी और का है। लगता है कि तुम मुझे जानबूझकर उलझा रहे हो और मुझे तिलस्म में दाखिल नहीं होना चाहते। गटाल जादूगर के लहजे में गुस्सा उभर आया था। तुम नाराज मत हो गटाल जादूगर, तुम काले देवता के पुजारी हो और काले देवता का पुजारी हम जैसे जादूगरों के लिए देवताओं का रूप होता है।
ہم بھلا تمہیں کیا دھوکہ دیں گے اور تمہیں طلسم میں آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ مگر طلسم میں آنے کے کچھ اصول ہیں، مانا کہ تم نے باقی ساری شرائط پوری کر دی ہیں، مگر آخری شرط تم سے پوری نہیں ہو سکی۔ تمہیں ہم نے بتایا تھا کہ اس دلدل کے زرد پھول کو عمر و یار کے خون سے نہلا کر لانا، مگر تم نے اس پھول کو کسی اور کے خون سے غسل دے ڈالا۔ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے یہ پھول ضائع ہو گیا، اس کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ عمر و یار ابھی مرا نہیں، زندہ ہے۔ ہمیں یہ بات ہماری کتاب سامری نے بتائی ہے، تم واقعی اپنے ناگ جادو سے اس کی بات تصدیق کر سکتے ہو۔ ملکہ حیر جادو کی آواز سنائی دی اور گٹال جادوگر کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ چند لمحے پھول کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اپنی گردن سے ناگ نکالا اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ ناگ جادو کے افراسیاب اور ملکہ حیر جادو سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے اس پھول کو کسی اور کے خون سے رنگا ہے اور عمر و یار مرا نہیں، ابھی زندہ ہے۔ اس نے ناگ کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ فوراً ہی ناگ نے عمر و یار کا روپ دھار لیا۔ عمر و یار ابھی زندہ ہے، اور تم نے جس شخص کو عمر و یار سمجھ کر قتل کیا تھا وہ شہر کا مشہور جوہری ابن سعود تھا۔ عمرو نے ایک جادوئی پتھر سے اس کو اپنا روپ دے کر رکھا تھا۔ وہ اس وقت ابن سعود کی شکل میں ہے۔ عمرو کے روپ میں ناگ جادو نے جواب دیا اور اس کی بات سن کر گٹال جادوگر حیرت زدہ رہ گیا۔ عمرو یار نے جادوئی پتھر سے کسی کو اپنا روپ دے رکھا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے منہ سے حیرت کے باعث نکلا۔ عمرو یار دنیا کا سب سے چلاک اور شاطر ترین انسان ہے، اس جیسے انسان کو مارنا اس قدر آسان نہیں ہے گٹال جادوگر۔ اس انسان سے ہمارے بڑے بڑے اور طاقتور جادوگر موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، خود ہم بھی اسے کئی بار نرک اٹھا چکے ہیں، پھر بلا تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اس کو اس آسانی سے ہلاک کر ڈالو گے؟ عمرو یار کو ہلاک کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے گٹال جادوگر، ہمارا مشورہ مانو اور واپس کالے دیوتا کے محبت میں چلے جاؤ اور جا کر ان سے معافی مانگ لو۔ اگر عمرو یار تمہارے پیچھے پڑ گیا تو تمہیں اس سے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ ملکہ حیر جادو نے عمرو یار کے کارنامے دہراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز گٹال جادوگر کو غصہ دلانے والا تھا، اور واقعی ہوا بھی یہی۔ ملکہ حیر جادو کی بات سن کر گٹال جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ ملکہ حیر جادو، تم ہمارے مقابلے میں ایک آدم ذات کی تعریفیں کر کر ہماری توہین کر رہی ہو، ایک عام سے انسان کا، اور ہمارا کیا مقابلہ؟ ہم چاہیں تو اسے ایک لمحے میں کسی معمولی سی چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ خبردار، آئندہ ہمارے سامنے کسی کی تعریف مت کرنا، ہمارے پاس بہت سی طاقتیں ہیں، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ گٹال جادوگر نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ او معاف کرنا گٹال جادوگر، میں تعریف صرف آپ کی کر رہی تھی، مگر یہ حقیقت ہے وہ شخص بھی کچھ کم نہیں، آپ بے شک اپنے ناک سے پوچھ لیں۔ ملکہ حیر جادو کی قدرے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کی گھبراہٹ واضح طور پر مصنوعی تھی۔ ہمیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی جاتے ہیں اور ایک لمحے میں عمرو یار کا سر کچل کر اس کے خون سے پھول کو سرخ کر لاتے ہیں، گٹال جادوگر نے اسی طرح غضبناک لہجے میں کہا۔ ساتھ اس نے عمرو یار کو گردن سے پکڑ لیا، جو دوبارہ ناگ بن گیا۔ کسی دوسرے کا خون پڑنے سے زرد پھول اپنی تاثیر کھو بیٹھا ہے۔ گٹال جادوگر، اب اگر تم صرف اس عمرو یار کو ہی ہلاک کر دو تو تمہارے لیے طلسم کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ ملکہ حیر جادو کی تمسخرانہ آواز سنائی اور گٹال جادوگر غصے سے گرا کر رہ گیا۔ زمین پر آ کر اگر کالے جادو دیوتا کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری ساکھ کو جہنم کر کے تمہارے سارے طلسم کو بھسم کر ڈالتا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں ابھی چند لمحوں میں جا کر عمرو یار کو پکڑ لاتا ہوں اور آ کر تم دونوں سے نپٹتا ہوں۔ وہ غصیلے انداز میں گرایا، ساتھ اس نے زور سے فضا میں ہاتھ لہرایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی فضا افراسیاب اور ملکہ حیر جادو کے تمسخرانہ قہقہوں سے گونج اٹھی۔ عمرو یار کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کیسے ہو گیا۔ ابن سعود کو عمرو یار سمجھ کر ہلاک کرنے والا کون ہے؟ یہ بات تو وہ جان گیا تھا کہ ابن سعود کو ہلاک کرنے میں کسی جادوگر کا ہاتھ تھا، کیونکہ ایک تو لوگوں نے غیبی حالت میں ابن سعود کی گردن اٹھتے دیکھی تھی، دوسرا ابن سعود کے جسم کے کٹے ہوئے دونوں حصے یعنی گردن اور سر دونوں یکدم سیاہ پڑ گئے تھے، اور اس چیز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ابن سعود کو کسی طلسمی ہتھیار سے مارا گیا ہے۔ وہ کافی دیر تک مردہ عمرو یار جانی ابن سعود کو دیکھتا رہا، پھر کوتوال شہر سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا اور ضروری کارروائی اور لوگوں سے پوچھ گچھ کے بعد ابن سعود کی لاش اٹھا کر لے گیا۔ تب عمرو یار پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کی جانب ہو لیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر وہ مزید پریشان ہو گیا، کیونکہ کسی نے اس کی موت کی خبر اسے گھر پہنچا دی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے اور گھر میں چاند تارا چیخ چیخ کر بینڈ آ رہی تھی۔ اس کے ملازم بھی بری طرح سے آنسو بہا رہے تھے۔ پہلے عمرو یار کو خیال آیا کہ آگے بڑھ کر وہ ان سب کو بتا دے کہ مرنے والا میں نہیں ابن سعود تھا، اور اس نے اس وقت ایک جادوئی پتھر سے ابن سعود کا روپ ڈال رکھا تھا، مگر پھر کچھ اور سوچ کر اگر یہ بات لوگوں کو پتہ چلی کہ مرنے والا عمرو یار نہیں ابن سعود سنار تھا اور اس نے اس کا روپ بدل رکھا ہے تو اس کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسی کو ابن سعود کا موت کا ذمہ دار ٹھہرا دیں، اسی لیے اس نے چپ سادھ لی۔ وہ کچھ دیر تک لوگوں کی باتیں سنتا رہا، پھر خاموشی سے ایک طرف ہو لیا۔
اس نے سوچا کہ اس صورتحال کے بارے میں لشکر میں سردار امیر حمزہ کو بتانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی بہتر مشورہ دے۔ اس نے اپنے استبل سے گھوڑا نکالنا بھی مناسب نہ سمجھا اور پیدل ہی مغربی پہاڑوں کی جانب چل پڑا، جہاں سردار امیر حمزہ اور ان کے لشکر نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ابھی وہ ان پہاڑی راستوں کے پاس پہنچا نہ ہوگا کہ اچانک اسے ایک زبردست جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور دوسرے ہی لمحے وہ زمین میں گردن تک دھنستا چلا گیا۔ اس اچانک افتاد کے لیے وہ تیار نہ تھا، اسی لیے وہ اپنے حلق سے نکلنے والی چیخ کسی طرح بھی نہ روک سکا۔ اس کی چیخ کے ساتھ ہی فضا کسی فلک شغاف قہقوں سے گونج اٹھی۔ کون ہے یہاں؟ عمرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ زمین سے صرف اس کی گردن باہر تھی، بلکہ اس کا سارا جسم بری طرح سے زمین میں دنسا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بھی ہلکی سی جنبش تک نہ دے پا رہا تھا۔ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور وہاں ایک نہایت دبلا پتلا کالا سیاہ جادوگر نمودار ہوا۔ اس جادوگر کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ناک لمبا اور سر کے بال بری طرح سے الجھے ہوئے تھے، جیسے وہ برسوں سے نہایا ہو۔ اس جادوگر نے سیاہ رنگ کا ہی ڈھیلا ڈالا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں ایک کالے رنگ کا ناگ بل کھاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جس کی دو شاخہ سرخ زبان بار بار باہر لپک رہی تھی۔ تم کون ہو اور مجھے اس طرح زمین میں کیوں گاڑ رکھا ہے؟ عمرو نے اس کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر خوف زدہ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہم گٹال جادوگر ہیں عمرو یار، اور ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس ہیبت ناک شکل والے جادوگر نے انتہائی گونجدار لہجے میں کہا۔ قتل؟ کیا مطلب؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے بڑے بھائی؟ اور میں عمرو یار تو نہیں، میں ابن سعود ہوں۔ عمرو یار کو تو کسی نے شہر میں قتل کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر عمرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ عمرو یار نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا جسے میں نے عمرو یار سمجھ کر مار ڈالا تھا۔ اصل عمرو یار تم ہو اور اب میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس نے اسی انداز میں جواب دیا اور اس کی بات سن کر عمرو یار چونک اٹھا۔ تو اس کا مطلب تھا کہ عمرو یار سمجھ کر ابن سعود کو قتل کرنے والا یہی گٹال جادوگر تھا، لیکن وہ اسے کیوں مارنا چاہتا تھا؟ عمرو نے دل میں سوچا۔ تو اس کو تم نے مارا تھا، مگر کیوں؟ تمہاری مجھ سے میرا مطلب ہے عمرو یار سے کیا دشمنی ہے؟ تم اسے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ عمرو نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس سے پوچھا۔ دشمنی؟ ہا ہا ہا، گٹال جادوگر کی اس ساری دنیا سے دشمنی ہے۔ گٹال جادوگر کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے ہلاک کر دے۔ تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ گٹال جادوگر زور سے ہنسا۔ میں کوئی نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ تمہاری اگر عمرو یار سے دشمنی ہے تو جاؤ اس کو جا کر مارو۔ تم نے مجھے کیوں زمین میں گاڑ دیا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں عمرو یار نہیں ہوں، ابن سعود سنار ہوں۔ جاؤ جا کر شہر سے کسی سے بھی پوچھ لو۔ عمرو نے اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو عمرو یار، تم ابن سعود نہیں، اصلی عمرو یار ہو۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میرا نام گٹال جادوگر ہے اور گٹال جادوگر کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون کیا ہے اور کہاں ہے، گٹال جادوگر نے کرک لہجے میں کہا اور گلے سے ناگ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ مجھے مت مارو گٹال، میں عمرو یار نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ہونے والے ہیں، اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ سب کے سب یتیم ہو جائیں گے، مجھے آزاد کر دو۔ میں عمرو خوف کے مارے ہکلانے لگا۔ موت تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے عمرو یار، تم نے اس دنیا میں جتنا جینا تھا جی لیا، اب بس کھیل ختم، تمہارا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ لو میں ناک چھوڑ رہا ہوں، اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، گٹال جادوگر نے بے حد خوفناک لہجے میں کہا اور ناگ کو زمین پر چھوڑ دیا۔ ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری اور پھن اٹھا کر سرخ سرخ آنکھوں سے عمرو یار کی جانب دیکھنے لگا۔ عمرو یار کے چہرے پر خوف امڈ آیا اور اس کا سارا چہرہ موت کے خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ناگ کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی سرخ دو شاخہ زبان لپک رہی تھی اور منہ بھیانک انداز میں بار بار کھول رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ عمرو یار کی جانب رینگنے لگا۔ روکو اسے، روکو گٹال جادوگر، آخر تم بلا وجہ کیوں میری جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ روکو گٹال جادوگر، روکو اسے۔ ہوش رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، عمرو یار نے کھگیاتے ہوئے پہلے گٹال جادوگر سے کہا، پھر ناگ کی منتیں کرنے لگا جیسے اس کی ہوش سے رک جائے گا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر گٹال جادوگر زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ عمرو یار اس بری طرح سے زمین میں دنسا ہوا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلکی سی بھی جنبش نہ دے سکتا تھا، اور موت ناگ کے روپ میں آہستہ آہستہ اس کی جانب رینگتی آ رہی تھی۔ خوف کے باعث اس کا چہرہ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا، اور پھر ناگ اس کے عین سر پر پہنچ گیا۔ اس نے عمرو کے قریب آ کر پھن اٹھایا اور اپنا منہ کھول کر اسے گھورنے لگا، اور پھر اس کا کھلا ہوا منہ انتہائی صورت سے عین عمرو کے ماتھے سے ٹکرایا۔ عمرو یار کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اسی وقت دو باتیں ہوئیں۔ یوں ہی ناگ کا منہ کھلا عمرو کے ماتھے پر لگا، یک لک ایک جھماکہ ہوا اور ناگ جل کر راکھ بن گیا، اور دوسرے ہی لمحے عمرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں لگا جیسے اسے گردن سے پکڑ کر کسی نے زمین سے کھینچ لیا ہو، ساتھ ہی وہ دب سے زمین پر آ گرا۔
زمین پر گر کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے منہ سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں، مگر پھر اس کی چیخیں یکدم رک گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت زمین سے باہر بالکل صحیح سلامت کھڑا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر گٹال جادوگر کھڑا کبھی اس کی جانب اور کبھی اپنے ناک کی بنی ہوئی راکھ کی جانب پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بالکل ہی انہونی بات ہو گئی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناک جادو جل گیا اور تم زندہ ہو؟ اس کے منہ سے انتہائی تعجب بھرے انداز میں نکلا، اور یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھ کر عمرو یار کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر خود کو زندہ سلامت اور ناک کو مردہ دیکھ کر اس کے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے انتہائی تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سلیمانی چادر نکال کر اپنے کندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو لیا، اور عمرو یار کا غائب ہونا گٹال جادوگر کے لیے دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ وہ گھبرا کر نہایت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ عمرو یار کہاں گیا؟ اس نے حیرت سے ناچتے ہوئے کہا۔ اسی دوران عمرو یار نے غصے سے زنبیل سے تلوار نکال کر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ تمہارا باپ تمہارے سر پر کھڑا ہے بدبخت جادوگر، عمرو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ساتھ اس نے تلوار کا دستہ مضبوطی سے پکڑ کر تلوار پوری قوت سے گھمائی۔ جس قوت سے عمرو نے تلوار گٹال جادوگر کی گردن پر ماری تھی، اس لحاظ سے گٹال جادوگر کی گردن سے سر کٹ کر دور جا گرنا چاہیے تھا، لیکن نتیجہ بالکل اس کے ہی برعکس ہوا۔ یوں ہی تلوار گٹال جادوگر کی گردن سے ٹکرائی، گٹال جادوگر کے سارے جسم میں جیسے بجلیاں بر گئیں۔ زرد پیلی نیلی روشنی کی کرنیں نکل کر گٹال جادوگر کے جسم میں آئیں، اور پھر گٹال جادوگر ان روشنیوں میں غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس بار حیران اور پریشان ہونے کی باری عمرو یار کی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تلوار حیدری کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اس نے اس تلوار کو بڑی سے بڑی چٹان پر بھی مارا تو اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، پھر اس کی یہ تلوار اس بار گٹال جادوگر پر کیوں کارگر نہ ہوئی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس وقت آسمان پر زبردست گرج کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے سر اٹھا کر دیکھا، دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلنا شروع ہو گئیں۔ آسمان سے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نیچے گر رہی تھیں، اور ان کا رخ عین عمرو یار کے سر پر تھا۔ یہ دیکھ کر عمرو یار بھڑک کر ایک طرف بھاگا، ان بڑی بڑی چٹانوں اور پتھروں کا رخ بھی اسی طرح جانب ہو گیا، اور پھر اچانک وہ پتھر عین اس جگہ گرنے لگے جہاں عمرو یار غیبی حالت میں بھاگ رہا تھا۔ عمرو یار کی ہلاکت کا تو بس اتفاقاً ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا، ورنہ اتنی بڑی بڑی شرطیں جس طرح سے اس گٹال جادوگر نے پوری کر لی تھیں، میرا تو جیسے دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میں سمجھی کہ اس بار تو یقیناً ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، اور اگر ایک بار بھی گٹال جادوگر ہمارے طلسم میں داخل ہو جاتا تو وہ ہمارا کیا حشر کرتا۔ اس خیال کے آتے ہی جیسے میری روح کانپ جاتی تھی۔ ملکہ حیرت جادو نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، اور افراسیاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو حیرت جادو، واقعی اس شیطان جادوگر کے خوف سے تو جیسے میرے دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری ذہانت اور بر وقت عقل مندی کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی، ورنہ افراسیاب کے لہجے میں واضح خوف تھا۔ یہ تو سب وقتی پیش بندی ہے، ہم نے کچھ دیر کے لیے گٹال جادوگر کو الجھا تو لیا ہے، لیکن اگر اس نے سچ مچ عمرو یار کو ہلاک کر دیا تو ہم کیا کریں گے علی جا؟ ملکہ حیرت جادو نے پریشان زدہ نگاہوں سے افراسیاب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمرو یار جیسے بدبخت اور شیطان انسان سے ہم ہی نہیں، طلسم و شربا کا ہر جادوگر نالاں ہے۔ اس نے ہمیں جو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچائے ہیں، ہمارا حق تو بنتا ہے کہ اس کو پکڑ کر ایسی عبرتناک اور خوفناک سزائیں دیں جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، مگر ہماری ہر تدبیر ناکام رہی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے طلسم میں آتا ہے اور جادوگروں کو لوٹ سوٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے محل میں بھی پہنچ جاتا ہے اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ طلسم میں اپنی منمانیاں کر کے یوں زندہ سلامت لوٹ جاتا ہے جیسے یہاں کے جادوگر نہ صرف اس کے شناسا ہیں بلکہ دوست ہوں۔ اس کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے اور طاقتور جادوگر موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، اور ہمارے جادوگروں میں سے کوئی جادوگر بھی آج تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ملکہ حیرت جادو، وہ جس قدر عیار اور شاطر انسان ہے، اس کو ہلاک کرنا اس قدر آسان نہیں ہے۔ مانا کہ گٹال جادوگر دنیا کا سب سے بڑا اور انتہائی خطرناک جادوگر ہے، مگر عمرو یار بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ہم دناستگی سے ہی صحیح، مگر اس دنیا میں دو بڑے شیطانوں کو آپس میں ٹکرا دیا ہے۔ اب دیکھیے ان شیطانوں میں باری کون پڑتا ہے۔ اگر گٹال جادوگر کے ہاتھوں عمرو یار مارا جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، کم از کم ایک بڑے شیطان سے تو ہمیں نجات ملے گی، اور رہا گٹال جادوگر تو اس سے نجات کا کوئی نہ کوئی حل ہمیں کالی کھوپڑی بتا ہی دے گی۔ کم از کم یہ بات تو طے ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر وہ طلسم و شربا میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر عمرو یار کے ہاتھوں گٹال جادوگر مارا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ ویسے اس وقت عمرو یار سے بڑھ کر دشمن گٹال جادوگر ہے، اور اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم عمرو یار کی جان کے دشمن ضرور ہیں، مگر ہمیں اس وقت ایک لحاظ سے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس وقت اس کی کامیابی ہی ہماری کامیابی ہے، اور ملکہ حیرت جادو، میری شدید خواہش ہے کہ اس شیطانی جنگ میں عمرو یار کامیاب ہو، صرف عمرو یار۔ شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا، اور اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں شہنشاہ معظم، یقین جانیے اس وقت میرے دل کی بھی صرف یہی خواہش ہے کہ گٹال جادوگر کے مقابلے میں عمرو یار جیت جائے۔
اگر وہ جیت گیا تو میں اس کو خود جا کر اپنے ساتھ پیش قیمتی نیلے موتی انعام میں دوں گی۔ ان نیلے موتیوں کی قیمت 7 شہنشاہوں کے خزانے کے برابر ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا اور شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم بھی تمہارے ساتھ جا کر اس کی کامیابی پر اس کو مبارکباد دیں گے اور اس کو ایک بہت بڑا خزانہ بھی انعام میں دیں گے، اس نے کہا، اور ملکہ حیرت جادو کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کیسی عجیب بات ہے شہنشاہ معظم، جس انسان نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، جس کے ہم خون کے پیاسے ہیں، آج ہم اس شخص کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کو انعام و کرام دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے ہنستے ہوئے کہا اور شہنشاہ افراسیاب بھی مسکرا دیا۔ ہاں واقعی یہ بات صحیح ہے، کبھی کبھی کام لینے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، افراسیاب نے کہا، اور ملکہ حیرت جادو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ گدھا عمرو یار، ہا ہا ہا، واقعی آپ نے عمرو یار کو بے حد شاندار لقب دیا ہے، ہا ہا ہا۔ ملکہ حیرت جادو نے بری طرح سے ہنستے ہوئے کہا اور افراسیاب بھی اس کے ساتھ ہنسی میں شریک ہو گیا۔ شہنشاہ عالم، کیا خیال ہے تہہ خانے میں جا کر پردہ سامری پر عمرو یار اور گٹال جادوگر کو نہ دیکھا جائے؟ وہ اس وقت کہاں ہے اور ان کی لڑائی کس رنگ میں ہے؟ چند لمحے ہنسنے کے بعد ملکہ حیرت جادو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں واقعی یہ بہت ضروری ہے، اس سے کم از کم ہم اس بات سے باخبر تو رہیں گے کہ کون کس پر باری پڑ رہا ہے، کون زندہ ہے اور کس کی زندگی کا وقت پورا ہوا ہے۔ افراسیاب نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تو چلیے۔ ملکہ حیرت جادو نے اٹھتے ہوئے کہا اور افراسیاب سر ہلا کر اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھا، دونوں نے ایک ہی انداز میں ہاتھ ہلائے اور اس جگہ سے غائب ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک تہہ خانے میں جا نمودار ہوئے۔ تہہ خانہ کافی بڑا تھا، جس کی دیواروں پر کئی جگہ انسانی اور جانوروں کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ چھت کے ساتھ کئی انسانی پنجرے جو رہے تھے، جیسے انہوں نے گلے میں پھندے ڈال کر خودکشی کی ہو۔ وہ دونوں زمین پر بکھری ہوئی ہڈیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے ایک دیوار کے پاس آ گئے۔ افراسیاب نے دیوار کے ایک حصے پر ہلکی سی انگلی ماری تو فوراً ہی دیوار کا ایک چوکور حصہ خود بخود دوسری دیوار میں گھس گیا۔ اب دیوار میں خلا دکھائی دے رہا تھا۔ افراسیاب نے کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس خلا کی طرف کر کے زور سے جھٹکیں۔ اس کی انگلیوں کے سروں سے چنگاریاں سے نکل کر خلا میں گری اور دوسرے ہی لمحے خلا میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے آگ سرخی مائل تیز اور روشن تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ ماند پڑتے پڑتے بجھ گئی۔ چند لمحوں بعد اچانک خلا کا رنگ دودھیا ہو گیا۔ افراسیاب نے کچھ پیچھے ہٹ کر کوئی منتر پڑھ کر ہاتھ جھٹکا تو ان دونوں کے قریب دو خوبصورت کرسیاں آ گئیں۔ وہ دونوں اس خلا کے سامنے ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پردہ سامری روشن ہو جا اور ہمیں بتا کہ عمرو یار اور گٹال جادوگر کہاں ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے یا نہیں؟ افراسیاب نے خلا کی طرف دیکھتے ہوئے گونجدار لہجے میں کہا۔ اسی وقت خلا میں تیز روشنی جیسے ناچنے لگی۔ روشنیاں بار بار رنگ بدل رہی تھیں، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی نیلی اور کبھی سبز۔ چند لمحوں تک روشنیاں یوں ہی بدلتی رہیں، پھر دیوار کا وہ حصہ آئینہ سامری کی مانند روشن ہو گیا اور اس میں سے ایک منظر دکھائی دینے لگا۔ منظر میں ایک شخص گردن تک زمین میں دنسا ہوا تھا اور اس کی جانب ایک سیاہ ناگ پھن اٹھائے آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، اور زمین میں دنسے ہوئے انسان کے سامنے گٹال جادوگر کھڑا نہایت فاتحانہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ گٹال جادوگر کس کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم نے تو اسے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے کہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت سے زمین میں گڑے ہوئے شخص کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہ عمرو یار ہی ہے، اس نے کسی کا بحروب بدل رکھا ہے۔ ٹھہریے، ابھی پتا چل جاتا ہے یہ کون ہے۔ اے پردہ سامری، ہمیں زمین میں گڑے ہوئے اس انسان کی حقیقت بتا۔ ملکہ حیرت جادو نے پہلے شہنشاہ افراسیاب سے کہا اور پھر پردہ سامری کو حکم دیا۔ فوراً ہی جماکہ ہوا اور زمین میں گڑے ہوئے شخص کا اصل چہرہ ابھر آیا۔ یہ عمرو یار تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو پریشان ہو گئے۔ او، یہ تو سچ مچ عمرو یار ہے۔ گٹال جادوگر نے اسے زمین میں گاڑ رکھا ہے اور ناگ جادو عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اوہ اوہ ملکہ حیرت جادو، بچاؤ بچاؤ عمرو یار کو، عمرو یار کو بچاؤ۔ حیرت جادو، اگر وہ مر گیا تو ہمارا گٹال جادوگر سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ کچھ کرو حیرت جادو، کچھ کرو۔ افراسیاب عمرو کی جانب بڑھتے ہوئے ناگ کو دیکھ کر بری طرح سے چیخ اٹھا، میں کیا کر سکتی ہوں عالم پناہ؟ گٹال جادوگر سے ہم اس وقت تک محفوظ ہیں جس وقت تک ہم تلسم میں ہیں۔ تلسم سے باہر نکلتے ہی وہ ہم پر بھوکے گدھ کی طرح ٹوٹ پڑے گا اور ہم، ملکہ حیرت جادو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا، اف، گٹال جادوگر نے عمرو یار پر بڑا زبردست وار کیا ہے، اب عمرو یار کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں۔ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی اسنا میں ناگ عمرو کے سر پر پہنچ گیا اور پھر انہوں نے ناگ کو عمرو یار کے عین ماتھے پر ڈنگ مارتے ہوئے دیکھا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر وہ دونوں بری طرح سے اچھلنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ناگ کو ایک لمحے میں جل کر راکھ ہوتے دیکھا اور عمرو یار زور سے اچھلا اور زمین سے نکل کر کافی فاصلے پر جا گرا۔ او، عمرو یار بچ گیا، عمرو یار بچ گیا، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ ناگ جل کر راکھ ہو گیا ہے اور عمرو یار، ارے یہ عمرو یار کہاں غائب ہو گیا؟ افراسیاب نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر جو کہ جلے ہوئے ناگ پر جمی ہوئی تھی، اسی لیے عمرو یار کو سلیمانی چادر اوڑھتا نہ دیکھ سکا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے اسے کوئی عجیب سی چادر کاندھوں پر ڈالتے دیکھا ہے۔ اے پردہ سامری، عمرو یار کہاں ہے؟
وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ملکہ حیرت جادو نے پھر پردہ سامری سے کہا اور انہیں عمرو یار کا حیولہ سا دکھائی دینے لگا۔ او تو عمرو یار غائبی حالت میں وہی ہیں۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو تلوار لیے گٹال جادوگر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ رک جاؤ عمرو یار، رک جاؤ، گٹال جادوگر کو تلوار سے مت مارنا، یہ تمہاری اس تلوار سے مرنے والا نہیں ہے۔ رک جاؤ عمرو یار، میں کہتا ہوں رک جاؤ، افراسیاب نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، جیسے عمرو یار اس کی آواز سن رہا ہو، مگر عمرو یار نے تلوار کا بھرپور وار پوری قوت سے گٹال جادوگر کی گردن پر دے مارا، اور پھر وہی ہوا جس کا افراسیاب کو ڈر تھا۔ تلوار گٹال جادوگر کی گردن پر لگی اور گٹال جادوگر فوراً غائب ہوا۔ اسی وقت آسمان پر بجلی چمکی اور وہاں سے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں عمرو کے سر پر آتے دیکھے۔ عمرو نے بھی ان پتھروں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھبرا کر ایک طرف دوڑ لگا دی، مگر ان پتھروں کا رخ بھی اس کی طرف ہو گیا۔ پھر انہوں نے وہ پتھر اور چٹانیں عین عمرو یار کے اوپر گرتے ہوئے دیکھیں۔ عمرو یار کے سر پر ایک پتھر لگا اور وہ اچھل کر زمین پر گر پڑا، اور پھر بڑے بڑے پتھر اس پر گرتے چلے گئے، اور عمرو یار کی یہ حالت دیکھ کر افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو جیسے سکتے میں آ گئیں۔ افسوس، صد افسوس، آخرکار عمرو یار اپنے انجام کو پہنچ ہی گیا۔ ہم سمجھے تھے کہ عمرو یار اور گٹال جادوگر کی ٹکر زوردار رہے گی اور وہ ایک دوسرے پر انتہائی خوفناک وار کریں گے، مگر گٹال جادوگر آخرکار عمرو یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ ملکہ حیرت جادو، اب تیار ہو جاؤ، گٹال جادوگر کے ہاتھوں ہمیں مرنے سے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ عمرو یار کے ساتھ ساتھ اب شاید ہماری موت کا وقت بھی آن پہنچا ہے، افراسیاب نے انتہائی گلگور لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو کا چہرہ بھی عمرو یار کی موت دیکھ کر خوف سے بگڑتا جا رہا تھا۔ این اسی وقت ایک کڑاکا ہوا اور اس کے سامنے موجود پردہ سامری یکدخت تاریک ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور وہاں ملکہ حیرت جادو کی کالی کھوپڑی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے رہے سہے اور سانپ بھی جاتے رہے، جیسے سیاہ کھوپڑی ان کے لیے موت کا پیغام لائی ہو۔